پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو۔ پھر جس کسی نے مینا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور سے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے برعکس لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، تو جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائیں بانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئے اور سارا قصہ تمام ہو جائے؟ تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دن پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے باعث کیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ
حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے؟ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ اس قوم کے پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دے جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، اور قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیم ہیں، اور محتاج ہیں، اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ فتنہ و فساد کی بیک خونی اور قیام امن کے لیے دفاعی قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں بطن ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دے اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام خانہ کعبہ سے روکنا، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگریزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ اگر وہ اتنی طاقت پا سکے اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، فرما دیں جو ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں رہے، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں نفقہ و کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور مسلمان عورتوں
کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ سے حیض ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کس رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائے تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ اور اے حبیب، آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دل نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائے جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لے۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اس صورت میں ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی لے لے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، پس تم ان سے آگے مت بڑھو۔ اور جو لوگ اللہ کی
حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے حکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دانائی کی باتوں کو جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائے تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑوانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دیا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائے تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھے۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کرے، تم پر اس معاملے میں کوئی معاوضہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت میں ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے
खुफिया طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاً معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا علم والا ہے۔ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو۔ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، اور تندرست پر اس کی حیثیت کے مطابق بہر طور یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی، حالی کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دے، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کی زیادہ یا پوری ادا کر دے۔ اور اے مردوں، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب تر ہے، اور کشیدگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائے۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائے تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کرے، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں قیام امن اور تکریم انسانیت کے تحفظ کے لیے جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی
اور کشادگی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ نبی نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم و جارحیت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں؟ اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا بس وہی میرے جماعت سے ہوگا۔ مگر جو شخص اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو ہی حد تک پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا سفر پانے والے ہیں، کہنے لگے، کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے وسعت ارزانی فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ نے چاہا تو اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔